أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی آیہ کریمہ، اس کا نشان ہے 50۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی سچی زبان کو قرار دیا۔ اہل بیت کی مدحت میں سچی زبان یا اہل بیت کی سچی زبان، دونوں صحیح ہیں۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کی شان میں بولتی ہوئی زبانوں کو سچی زبان کہا ہے۔ اس سے زیادہ سچ کیا ہوگا کہ جو اہل بیت کی مدحت میں بولا جا رہا ہو۔ اور اہل بیت کے لیے اعلیٰ درجے کی زبان کو قرار دیا، یعنی اہل بیت عصمت و طہارت کی جو زبان ہے وہ لسان اللہ ہے۔ جب بولتے ہیں تو پابند مشیت ہو کر بولتے ہیں۔ ان کا کوئی فرمان، کوئی حدیث، کوئی کہنا، کچھ فرمانا، وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ یہ کہتے ہی نہیں کچھ، چاہتے ہی نہیں کچھ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی عشرہ، اپنے فضائل کے باب میں کچھ مکمل ہونے کو ہے۔ مجھے آج کی اور کل کی مجلس میں کچھ نتیجہ لینا ہے آپ کی خدمت میں۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کے خطبات، خطوط اور کلمات قصار کا وہ مجموعہ ہے جو در حقیقت علی علیہ السلام کی جانب سے اپنے چاہنے والوں کی ایک تربیت کا سامان ہے۔ وہ اپنے زمانے کے، یعنی حضرت کے زمانے کے حضرت کے چاہنے والے ہوں یا من بلاغہ کتابی ہم اور آپ ہوں، کہ جن تک میرا یہ کہنا، میرا یہ فرمان پہنچ جائے، میں انہیں بھی وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے کہا تھا۔ امیر المومنین در حقیقت اس اپنے کلام کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مجلس میں شاید میں کہہ چکا، تکراراً یا ابتداءً عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین کے کہہ چکا ہوں کہ امیر المومنین کے خطبات میں صرف امیر المومنین کو پہلا امام اور پہلا خلیفہ ماننے والے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ حضرت کے خطابات میں اور خطبات کے اندر خوارج بھی ہوا کرتے تھے، منافق بھی ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے دیگر فرقے بھی ہوا کرتے تھے، اور حضرت ان سے مخاطب ہوتے تھے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت خطاب فرماتے تھے تو جو حضرت سے وہ عقیدت نہیں رکھتا تھا جو عقیدت ہونا چاہیے،
تو کوئی نہ کوئی اعتراض آتا تھا، جملے کا انداز بتاتا تھا کہ یہ چاہنے والا نہیں ہے، اور پھر حضرت اسی کے مطابق اسے جواب دیا کرتے تھے۔ پورے نہج البلاغہ کو اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں تو پہلے خطبے سے لے کر اور آخری کلمہ قصار تک، کلمہ مختصر تک آپ دیکھیں گے کہ تو ایک ہدف علی کے پیش نظر ہے، توحید محور گفتگو رہے، تو نظریہ توحید عنوان خطاب رہے، روح کلام نظریہ توحید رہے، اور تربیت بشر۔ ان دو چیزوں کو حضرت نے معلوم خاطر رکھتے ہوئے اپنے فرمائشات کو ہمیں عطا کیا۔ نتیجہ ہے نہج البلاغہ کا دید کی تبدیلی، اینک کی تبدیلی۔ وہ دیکھا جائے جو علی دکھانا چاہتے ہیں، وہ سوچا جائے جو اللہ فکر دینا چاہتا ہے۔ در حقیقت ساری کوششیں اس گھرانے کی، خاص طور پر میرا عنوان گفتگو نہج البلاغہ، ساری کوششیں امیر المومنین کے کلام کی یہی رہی کہ کسی طرح سے لوگوں کی سوچ بدلے، محور فکر کو تبدیل کیا جائے، انہیں در در کی الجھنوں سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک سے وابستہ کر دیا جائے، انہیں جگہ جگہ کی الجھنوں سے نکال کر ایک سکون اور اطمینان قلب عطا کیا جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ علی بن ابی طالب چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح معاشرہ مطمئن ہو جائے، شاید اس کی خاطر کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، یہ سکون، یہ اطمینان، یہ اضطراب سے نجات، جس کے لیے کتنے تک و دو کی جاتی ہے، یہ ہدف ہے امیر المومنین کا کہ کسی طرح معاشرے کو الجھنوں سے نکالا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر دید تبدیل ہو جائے، تصور کائنات بدل جائے تو اقدامات بھی بدل جائیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آئیڈیالوجی، اگر تصور کائنات تبدیل ہو جائے، اس دنیا کو دیکھنے کی اینک بدل جائے، اس دنیا کو دیکھنے کا تصور کچھ اور ہو جائے، تو پھر اقدامات بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ نے امام حسین کو جس دید سے دیکھا، اس دید نے آپ کو اس سردی میں مجلس میں نہ بٹھایا۔ جس نے اس دید سے امام حسین کو نہیں دیکھا، وہ شاید آرام کر رہا اور بہت سی باتیں کر رہے ہیں، کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہاں محسوس کیجیے گا کہ دید بدل جاتی ہے تو قدم بدل جاتا ہے، اقدام بدل جاتے ہیں، طریقے بدل جاتے ہیں، اور امیر المومنین دید بدلنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتی نہیں ہے، کچھ اور ہوتی ہے۔ بس کمال انسان کا، سالمیت انسان کی ہے کہ وہ دیکھے جو ہے۔ علی بھی دید وہ نہیں بدلنا چاہ رہے، معاذ اللہ نفس پرستوں کی طرح کہ اپنی پسند کی دید کر دیں، جو دیکھنا چاہیے جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ لوگ کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور ہے کچھ اور۔ امیر المومنین اس اینک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی دید بدلے گی، ایسے ہی قدم بدل جائے گا۔ ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے ہی حقیقتیں روشن ہوں گی، اقدامات بھی تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب تک ہم نے کسی چیز کو کسی اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور ایک مرتبہ جب اس کی حقیقت روشن ہوگی تو اب ہمارا اقدام بھی تبدیل ہو جائے گا۔ میں چند مثالوں کا سہارا دوں گا تاکہ میری بات میرے بچوں اور جوانوں تک اچھے انداز سے منتقل ہو۔ میرے بزرگوں میں سے مجھے دعا چاہیے۔ عزیزو، دو نوجوان مثال کے طور پر ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، مولانا 1 سال پہلے ہماری شادی ہوئی، طلاق پڑھا دیجیے۔ سوچیں، اب دونوں کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ صاحب طلاق بری بات ہے، یہ روایت، یہ حدیث، یہ فرمان، یہ مذمت عرش الہی کا ہم جاتا ہے، توجہ ہے نا پڑھاتے، لیکن اتنی تقریر کرنے کے بعد وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ پھر پوچھا کیا خیال ہے، کہنے طلاق پڑھا دیجیے۔ بھائی ہم نے آپ کے لیے کہا تھا، دیواروں کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن وہ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر اتنا اصرار ہی کیوں ہے کہ طلاق ہو جائے، تم دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاؤ؟ تو کہنے لگے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان چکے ہیں۔ آپ دوستی کی تلقین اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ حقیقت کو نہیں جانتے، ہم طلاق کا اصرار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم حقیقت کو جانتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے مولا کائنات نے اس دنیا کو طلاق کیوں دی تھی۔ جو لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے وہ دوستی کی باتیں کرتے ہیں، اور علی بن ابی طالب اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، لہذا طلاق کی باتیں کر رہے ہیں۔
اور ایک مرتبہ بھی نہیں، تین مرتبہ طلاق دے کر فرما رہے ہیں اب حق رجوع بھی نہیں ہے، تو اب کسی اور کو جا کے بہکائیے، اس لیے کہ میں نے تو دروازہ ہی تیرا اپنی جانب آنے والا بند کر دیا۔ ایک صلوات اور پڑھے بآواز اللہ۔ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ رستے پر ہم نے ایک سانپ کو بیٹھا ہوا دیکھا، اب بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، لوگ اشارے کر کے ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھو مولانا بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے دہراتے ہیں، سانپ بیٹھا ہوا ہے رستے میں، اسے دیکھ کے ڈر گئے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کے چڑھانے میں آئیں یا اس سے بچے رہیں۔ اسی کیفیت میں تھے کہ ایک مرتبہ بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا پلاسٹک کا ہے یہ۔ اب جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، تب ہمارے قدم اس طرح سے بڑھے جس طرح دو لوگ توقع کر رہے تھے، اور ہم اس پلاسٹک کے سانپ پر پیر رکھ کے گزر گئے۔ تعریفیں ہونے لگی، کیا کہنا۔ عزیزان گرامی اس وقت ڈر رہے تھے، بعد میں ہمیں کوئی خوف نہیں رہا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کھل گئی۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بآواز اللہ۔ حسین ابن علی جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، یہ تو خود اسیر ہے اپنے نفس کا، یہ مجھے کیا اسیر کرے گا، یہ تو خود جیتے جی مرا ہوا ہے، مردہ ہے، یہ مجھے کیا مانے گا۔ موت اور حیات کے مفہوم کو ایک مرتبہ میرے مولا تبدیل کر رہے ہیں، حقیقتوں کو روشن کر رہے ہیں۔ وہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں حقائق پر، انہیں اٹھا رہے ہیں میرے مولا، وہ نقابیں جو چڑھی ہوئی ہیں انہیں نوچ رہے ہیں میرے مولا، ملمہ کاریاں ختم کر رہے ہیں، وہ قلعی کھول رہے ہیں کہ جو ہے کچھ اور دیکھ کچھ اور، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے۔ حضرت پر حقیقت روشن ہے۔ حضرت بتانا چاہتے ہیں یہ سارے اسیر آئے جو مجھے مارنے ہیں، کوئی نفس کا اسیر ہے، کوئی دولت کا اسیر ہے، کوئی زمینوں کا اسیر ہے، کوئی رائے کی حکومت کا اسیر ہے، سارے اسیر ہیں۔ یہ جو خود اسیر ہو وہ کسی کو کیا اسیر بنائیں گے؟ دید بدل رہے ہیں شریف، یہ تو خاندان کا اسیر ہے، آبا و اجداد کا اسیر ہے، تعصب کا اسیر ہے، قومیت کا اسیر ہے، زبان کا اسیر ہے۔ دیکھا آپ نے کتنے اسیر ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اور حسین ابن علی وہ ذات ہے جو اس قربانی کے ذریعے لوگوں کو اسیری سے نکال کر آزادی دلانا چاہتے ہیں کہ ایسے ہو جاؤ کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا تھا، تم نے اسیر نہیں پیدا کیا، تم ان الجھنوں میں الجھ گئے جا کر۔ لہذا کربلا آتی ہے اور آنے کے بعد لوگوں کو اسیری سے آزادی دلاتی ہے۔ بدن کی اسیری عزیزوں اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی روح کی اسیری اور نفس کی اسیری اور ذہن کی اسیری خطرناک ہے۔ جب ذہن اسیر ہو جاتا ہے تو پھر کربلا جیسا نقصان سامنے آتا ہے، اتنا بڑا ظلم سامنے آتا ہے، اس لیے کہ ذہن اسیر ہے، سوچ ہی نہیں رہے کچھ۔ حقیقت تبدیل ہو جائے، حقیقت یعنی واضح ہو جائے، حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے تو اقدامات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، ایک اور مثال آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ ایک حلوائی کا حلوہ اور ان کی مٹھائی بہت مشہور ہو کہ صاحب سارے شہر میں چرچا ہے کہ فلاں جگہ سے خرید کے لائیے۔ اب ہم نے سوچا کہ ذرا جا کے تو دیکھیں یہ بنتی کیسے ہے۔ اب جو کارخانے میں گئے تو دیکھ کے یہی افسوس ہو رہا ہے کہ یہی کھاتے ہیں۔ مجھے معاف کریں گے جن کی یہ دکان ہو، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، میں تو صرف مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ صاحب یہ کیسی مٹھائی ہے، یہ تو پسینوں میں شراب ہو اور حلیے ایسے کہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ توجہ ہے، اور شاید ایک آدمی تو کڑھائی میں اترا ہوا ہو کہ جو حلوہ بناتے ہوئے اور مٹھائی بناتے ہوئے یہ حلیے دیکھے تو ہمیں گھبراہٹ ہوئی کہ یہ مٹھائی ہے جو بکتی ہے، کھائی جاتی ہے۔ دیکھ کر آ گئے، گھبراہٹ بڑھنے لگی، آ کر ایک جگہ پر بیٹھے کہ شومیہ قسمت کہیے کہ وہی مٹھائی کا ڈبہ جس دکان کو ہم دیکھ کر آئے تھے، جس کا کارخانہ وہی سامنے لا کے رکھ دیا۔ مولانا تناول فرمائیے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کھائیں تو یہ تو بعد میں اندر جائے گا، جو پہلے والا ہے وہ باہر آ جائے گا۔ گھبراہٹ، پریشانی، طرح طرح کے بہانے کہ نہیں کھاتے اور یہ ہوتا ہے، وہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا، ابھی ہمیں یہ سونا ہے، ابھی ہمیں جانا ہے۔ لیکن مجال ہے جو ہماری بات ماننے کو تیار ہو گئی، اصرار پر اصرار کہ آپ یہ کھائیے۔ آپ ذرا محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اس مٹھائی سے نفرت کیوں ہے اور لوگوں کو اس مٹھائی سے لگاؤ کیوں ہے؟ ہم پر حقیقت روشن ہے، لوگوں پر حقیقت روشن نہیں ہے۔
ایک طبقہ دنیا کو میٹھا محسوس کرتا ہے تو اس کے پیچھے جاتا ہے۔ حسین اسے بکری کی چھینک سے زیادہ کری سمجھتے ہیں، علی اسے بکری کی چھینک سے زیادہ کری سمجھتے ہیں۔ جو اسے میٹھا سمجھے گا وہ اسے تناول کرے گا، جو اس کی حقیقت کو سمجھ لے گا وہ اس سے نفرت کرے گا۔ دید تبدیل ہو جائے گی، جیسے ہی حقیقت روشن ہوگی ایسے ہی دید تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے اس نہج البلاغہ کے اندر سوچ بدلی ہے۔ جب جنگ قادسیہ ہونے لگی تو رستم نے مسلمان فوجیوں کو بلا کر کہا کیوں آئے ہو لڑنے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لنخرج عبادت اللہ عباد اللہ من عبادت الناس الى عبادت اللہ۔ ہم اس لیے جنگ کرنے آئے کہ لوگوں کو بندوں کی در در کی عبادتوں سے اٹھا کر ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لے آئے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، اگر بات مان لی گئی تو ہم چلے جائیں گے، بات نہیں مانی جائے گی تو بھی ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ جب جنگ صفین ختم ہو گئی، اب دید دیکھیے، ایک جانب کیا دید ہے، ایک جانب کیا دید ہے۔ جب جنگ صفین ختم ہوئی تو اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے امیر شام نے کہا اترون انی قاتلتکم علی الصلاۃ والزکاۃ والحج، کیا تم یہ دیکھ رہے تھے مجھے کہ میں یہ لڑ اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ زکوٰۃ، حج اور نماز اور عبادتوں کو فروغ ملے گا؟ بلکہ کہتا ہے قاتلتکم للملک، میں تو حکومت کی خاطر لڑ رہا تھا۔ توجہ ہے، کیا ہدف ہوا؟ یہ دنیا۔ جبھی تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے پر تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مجھے مقایسہ کیا جاتا ہے فلاں کے ساتھ۔ کیا جوڑ ہے علی کا اس انسان کے ساتھ؟ فرماتے ہیں کہ میرے پر ظلم یہ ہے، کہتا ہے میں نے نماز روزے اور عبادتوں کی وجہ سے جنگ نہیں کی ہے بلکہ ملک کی وجہ سے جنگ کی ہے، حکومت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے۔ اور ادھر امیر المومنین گھمسان کی جنگ میں کہ جس وقت جنگ سخت تھی، امیر المومنین نے اس رات میں جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے، بلیوں کے چیخنے کی رات، بلیاں نہیں چیخ رہی تھی، انسان چیخ رہے تھے بلیوں کی طرح ڈر کے مارے، حضرت نے ایسی کیفیت میں مسلح عبادت کو بچھا دیا۔ ابن عباس نے کہا مولا یہ نماز کا کون سا، نماز شب کا اور مناجات کا کون سا وقت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم لڑ ہی اس نماز کی وجہ سے رہے۔ عزیزان گرامی لہذا محسوس کیجئے دید تبدیل ہو جاتی ہے نماز کی وجہ سے، یعنی ہم جتنی بے کمالات حاصل کر لیں اس سجدے کی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ساری کائنات اللہ کے آگے سر سجود ہو جائے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، ہمارا مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت میں لے کر آنا ہے۔ یہ دید ایک مرتبہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا، یہاں آداب سکھاتے ہوئے امیر المومنین اپنے بچوں کو پورے نہج البلاغہ کے اندر، میں نہیں کر سکوں گا بیان آج اور کل، تقریباً 10 آداب ہیں جو امیر المومنین نے 10 عنوانات کے تحت امیر المومنین نے شاید سینکڑوں آداب بتائے کہ جنگ میں جاؤ، میدان میں جاؤ تو کیسے رہو۔ اور میں ایک دو کی طرف اشارہ کروں گا، مجھے آج تاخیر سے بھی جگہ ملی ہے لہذا مصائب بھی پڑھنے 8 محرم میں۔ عزیزان گرامی پہلا ادب جو علی دے رہے ہیں ہر میدان کے لیے، کوئی بھی میدان وہ ادب ہے یاد الہی، توجہ ہے، یاد الہی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو ہر کام میں، یہ قرآن کا حکم۔ اور اپنے بچوں کو تلقین فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میدان میں اترو تو میدان میں اترتے وقت ہمیشہ ذکر زبان پہ رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، لڑنے جا رہے ہیں یا ذکر کرنے جا رہے ہیں؟ یہاں تو ذکر زبان سے چھوٹ جاتا ہے اگر مصیبت سامنے آ جائے، یہاں تو اگر جنازہ دیکھ لیں مصیبت آ جائے، حالات خراب ہو جائے تو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، میت گھر میں آ جائے تو بھول جاتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنی تھی، ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ کیا کریں فرصہ لینے سے ہی وقت نہیں ملا، لوگ آ رہے تھے ملنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہو پایا، بھول گئے۔ کتنا فرق ہے چاہنے والوں میں، جس فرق کو کم کرنے کے لیے مجلس اعزا کارگر ہے کہ ادھر جہاں مصیبت بڑھتی ہے تو سجدے بڑھ جاتے ہیں، اور امام سجاد شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک ایک سجدے میں رات کو گزار دیتے ہیں، شکراً شکرہ کی آوازوں کے ساتھ، حقاً حقہ کی نداؤں کے ساتھ۔
فرماتے لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ جب میدان میں اترو تو ذکر الہی تمہاری زبانوں پر ہو، اور فرماتے توکل کرو اللہ پر۔ اور دیکھو پیر، جب تم اللہ پر توکل کرو گے اور اللہ پر بھروسہ کرو گے تو تمہارے پیر زمین میں گڑ جائیں گے، اس لیے کہ پھر تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے پیچھے اللہ ہے، تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ زمین میں پیر کو گاڑ لو، پہاڑ ہٹ جائے تم نہ ہٹنے پاؤ، آخری دستوں پر نگاہ رکھو اور اپنے دانتوں کو دبائے رکھو۔ شاید یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، بعض جملوں پر ڈاکٹر جو نفسیات کے یہاں بیٹھے وہ ذرا غور کریں۔ امام فرما رہے ہیں کہ جب کسی کام کو شروع کرو تو اپنے دانتوں کو دبائے رکھو، یعنی میدان میں اترو تو دانتوں کو دبائے رکھو، تم ایک طرف توجہ کرو گے۔ فرماتے چھوٹی باتوں میں نہیں الجھنا۔ ہوتا ہے ایسا کہ جب مار کا سخت پڑ رہا تو دشمن چھوٹی باتوں میں الجھاتا ہے کہ نہیں ہمارا ہدف یہ نہیں ہے، ابھی یہاں رکنا ہی نہیں ہے ہمیں۔ کوئی چیز گر گئی کسی کی، معلوم ہوا لڑتے لڑتے برابر سے گزر رہے، لڑتے ہوئے دیکھا کسی کا زیور گر گیا ہے، دیکھا کسی کی تلوار گر گئی، کوئی اچھی چیز گر گئی ہے، بعد میں مال غنیمت مل رہا ہے، یہ شیطان وہاں اکساتا ہے کہ ابھی رک جاؤ یہاں، یہ اٹھا دو۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھنا، یہ تمہارے لیے ہدف نہیں ہے، تمہارا تو کام ابھی پورا نہیں ہوا، تمہیں ابھی آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد امیر مومنین فرماتے ہیں کہ آگے بڑھتے چلے جانا، یہ سمجھنا کہ تم نے اپنی کھوپڑی، اپنا دماغ یعنی اپنا سر اللہ کو عاریتاً دے دیا ہے۔ یہ جملہ ذرا غور فرمائیں، جب میدان میں اترو، اب دید بدل رہے ہیں، ابھی اقدام بدل جائیں گے اگر دید بدلے گی۔ حضرت فرما رہے جب میدان میں اترو تو اپنے سر کو اللہ کو عاریتاً دے دینا۔ کیا مطلب؟ فرض کیجئے میں یہاں آ رہا ہوں، آپ کے ہاتھ میں اپنا رومال پکڑا دوں کہ ذرا سنبھال لیجیے گا، تو اگر صحیح امانت دار ہو تو وہ اپنی جان دے دے گا مگر رومال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ توجہ نہیں کیا حضرت۔ عزیزان گرامی، اللہ کو عاریہ دینا کیا مطلب ہے؟ اپنے جیسے کو امانت میں رکھوا دینا، بعد میں کہے گا صاحب لٹ گیا، پٹ گیا، چھن گیا، میں نہیں دے سکتا آپ کی دی ہوئی چیز، مگر اللہ کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری جان جب اللہ کے پاس گروی ہو جائے گی تو ان کی مجال ہے کہ تمہیں ماریں، تم اپنے سر کو اللہ کے حوالے کر دینا عاریتاً، اور جب تم جیت کر لوٹو گے تو تمہاری جو عمر بڑھی بھی ہوگی وہ اللہ ہی نے لوٹائی ہوگی۔ ایک سلوات پڑھیں گے بابا اللہ۔ امین نہج البلاغہ میں یہ انداز عطا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، توکل کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی نے جب جنگ احد ہو رہی تھی تو ہمیں کہا تھا کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی مہم پر، کسی مشکل امر میں جا رہے ہوں تو اللہ ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھو، اللہم لک الحمد و الیک المشتقى و انت المستعان۔ اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری رکھا کرو، اور فرماتے ہیں سنو اب میری جانب سے ایک دعا دو، اور یہ دعا جو بھی میں آپ کے سامنے دہراؤں گا یہ دعا سفر کی دعا ہے۔ میں سعودی عرب میں ایک سفر کر رہا تھا تو سعودی عرب کے ریڈیو سے یہ دعا نشر ہو رہی تھی، مگر انہیں کہنے کی یہ ہمت نہیں تھی، انہیں کہنے کا یہ حوصلہ نہیں تھا، بلکہ یوں کہوں کہ انہیں کہنے کا یہ کی توفیق نہیں تھی، وہ یہ کہیں کہ نہج البلاغہ کی علی کی دعا ہے۔ یہ امیر مومن صحیح پر سجاد یہ بھی پڑھی جاتی ہے، مگر منہ نہیں ہوتا یہ کہنے کو کہ امام سجاد کی یہ دعا ہے۔ وہاں پوری دعائیں پڑھتے ہیں مولوی صاحب جی، اور اس کے بعد یہ کہنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ بتائیں کہ یہ آفاقی جملے ہیں کس کے، کون بول سکتا ہے اللہ سے ایسے ان الفاظ میں؟ ہم تو عاریتاً لے رہے ہیں، ہم تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا یہ بندہ خاص جانتا ہے۔ فرماتے ہیں جب سفر پر جاؤ اور جب آغاز کار کرو، جب نکلو اپنے گھر سے اس مہم کے لیے جاؤ تو دعا کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اللہم اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب وسوء المنظر من الاہل والمال والولد، اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل ولا یجمعہما غیرک۔ جب سفر پر جانے لگو اور کام کو شروع کرنے لگو تو اپنی زبان پر یہ جملے جاری کرو، کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سفر کے اندر آنے والی مشقتوں کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ اس
کعبۃ المنقلب، ان چیزوں کو دیکھ کر کہ جن کو دیکھ کر دل گھبرائے گا، ان چیزوں سے تو تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات پر کہ تو میرے اہل، میری اولاد اور میرے ازواج اور میرے اہل خانہ کے لیے اے اللہ پناہ گاہ بن جا۔ اور فرماتے ہیں اے اللہ تو میرا مصاحب سفر بن جا، اور میرے گھر میں میرے بچوں کا خلیفہ اور میرے بچوں کا سنبھالنے والا بن جا۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے سوائے تیری ذات کے کہ تو میرے ساتھ بھی رہے اور میرے بچوں کے ساتھ بھی رہے۔ یہ دعائے سفر، دین بدلنا چاہتے ہیں امیر مومنین، سوچ بدلنا چاہتے ہیں، جب بھی کام کا آغاز کرو میدان میں اترو تو اللہ کی یاد کے ساتھ اترو۔ ہدف ہے توحید کا نظریہ امیر مومنین کی۔ اس کے بعد دوسرا ادب جو امیر مومنین نے دیا ہے، وہ دوسرا ادب یہ دیا ہے کہ تم جب میدان میں جاؤ اور کسی کام کو شروع کرو تو اس کام کی حقیقت کو پہچانو۔ ممکن ہے یہ کام اس درجے کا نہ ہو جس درجے کے تم اس پہ اہتمام کر رہے ہو، اسے ترک کرنا پڑ جائے گا بعض اوقات تمہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ علی نے اپنے بچوں کو جو تربیت دی ہے اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ جب شمر امان نامہ لے کر آیا تو جناب عباس نے اس سے پوچھا کہ یہ امان نامہ کیا فرزند رسول کے لیے بھی ہے، کیا یہ ابن رسول اللہ کے لیے بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ صرف تمہارے لیے ہے، میں خاص طور پر تحریر لے کر آیا ہوں شام سے کہ عباس علمدار کو قتل نہ کیا جائے، عباس ابن علی کو قتل نہ کیا جائے۔ اس نے کہا نہیں، صرف تمہارے لیے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو، تجھ پر بھی لعنت ہو، اور یہ کہہ کر پڑھتے ہیں امام حسین کی طرف۔ تو رستے میں جناب زہیر خیل نے آ کر کہا کہ عباس کو کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور جناب عباس کو ایک طرف لے گئے۔ تربیت دیکھیے امیر مومنین کی۔ کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا نے تمہارے چچا سے، تمہارے تایا سے حضرت عقیل بڑے کہا تھا کہ مجھے ایسا خاندان بتاؤ کہ جہاں آپ کروں تو اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے۔ وہ بیٹا میرے حسین کے کربلا میں کام آئے۔ عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا تھا، دیکھو امان نامے آنا شروع ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو روایت کہتی ہے جناب عباس نے ایک مرتبہ انگڑائی لی، آپ کے بدن پر تلوار حمائل تھی اور ایک زرہ لگی ہوئی تھی، وہ زمین پر گر گئی۔ حضرت نے انگڑائی لے کر کہا اتشجعونی مثل ھذا اليوم، تم مجھے آج شجاعت کا درس دے رہے ہو؟ میں تو 36 سال سے کربلا کا منتظر ہوں۔ بچپن سے جب میں پیر چلنے لگا تو میری ماں جب میں گرنے لگتا تھا تو کہتی تھی عباس سنبھل کر چلو میرے لال، تمہیں کربلا میں اپنی شجاعت کا اظہار کرنا ہے، تم مجھے آج شجاعت کا درس دے رہے ہو۔ اے زہیر مطمئن رہو، عباس سوچ بھی نہیں سکتا کہ حسین کو چھوڑ کر جائے گا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کے نزدیک دنیا کی حقیقت روشن ہے۔ عزیزارو، یہ 4 روز کی حکومت، یہ چند دن کی رہ کے جو اور گندم کے دانے امیر مومنین کے فرزندوں نے اسی انداز سے اپنی زندگی کو مکمل کیا جیسا علی دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ تربیت علی کا نتیجہ ہے کہ تم مجھے شجاعت کا درس نہیں دو، مجھے بس موقع ملنے دو، اور تم دیکھنا کہ اگر میرے مولا حسین نے مجھے لڑنے کا موقع دے دیا تو میں بتاؤں گا کہ جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا، میں بتاؤں گا کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، میں بتاؤں گا کہ میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، میں نے درس شجاعت اپنے بابا سے لیا ہے۔ اے زہیر اس جنگ کا نقشہ بدل نہ دو تو عباس نہیں ہوں۔ جناب عباس علمدار منتظر ہے کہ کسی طرح سے موقع مل جائے لڑنے کا تو اپنی شجاعت کا اظہار فرمائے۔ کمال تو عباس علمدار کی اس شجاعت کا ہے کہ کبھی عباس شجاعت تلوار کے ساتھ دکھاتے ہیں تو کبھی نفس مار کے دکھاتے ہیں۔ ایسا شجاع ہونا چاہیے جو اپنے اوپر پہلے قابو رکھتا ہو، تبھی تو کائنات پر قابو پائے گا۔ جو اپنے بدن پر، اپنے سوچ پر قابو نہ رکھتا ہو وہ دنیا پر کیا قابو کرے گا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد آج جناب عباس کی محبت ایک مخصوص انداز سے ہمارے دلوں میں ہے، اس کا سبب جناب عباس کی وہ کیفیات ہے جو کربلا میں ہے۔
2 محرم کو قافلہ پہنچا، جناب عباس نے ترائی پر خیمے لگا دیے، لیکن 4 محرم کو جب شب کا قافلہ پہنچا تو اس نے کہا کہ اہل بیت کے خیمے ترائی سے ہٹائیں۔ جناب عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا۔ جو رونے آئے ہیں نا وہ ذرا ان منزلوں پر ذرا گزریں گے۔ ایک خط کھینچ دیا تلوار سے، کسی کی مجال ہے جو پھانس کرے رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کون ہوں۔ تیوری حضرت عباس کہلاتا ہے، انتظار میں تھے نا کربلا کے، کہیں بھی امام حسین نے لڑنے کی اجازت نہیں دی، کربلا کا انتظار ہے، عباس کربلا کربلا۔ جناب عباس نے خط کھینچ دیا زمین کربلا، ادھر سے فوجیں بڑھنے لگی، دستے آنے لگے، ادھر جناب عباس آمادہ ہیں، اکیلے کھڑے لڑنا چاہتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں یہاں آنے دو آگے۔ امام حسین نے جو اپنے بھائی کے تیور دیکھے، جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا۔ اجرکم اللہ، خدا کی صفت میں اللہ ہے، رونے کا دن ہے، حضرت عباس کی یاد کی مجلس ہے۔ گئے ہیں جناب زینب کے خیمے میں، جانے کے بعد فرماتے ہیں بہن زینب بھائی عباس کو ذرا بلا لو۔ جناب فضہ نے جا کر کہا آقا زادی زینب بلا لے گا، تو بی بی سے کہیے 1 لمحے کا مرحلہ رہ گیا ہے، میں ابھی قدم بوسی کو آتا ہوں۔ پھر جناب زینب نے کہا، فضہ نے جا کر کہا کہ بی بی 1 لمحے کے لیے بی بی کی قدم بوسی کو آنا۔ تیسری مرتبہ جا کر جناب فضہ نے کہا کہ زینب کہتی ہیں آ رہے ہو یا میں خود آ جاؤں؟ بس 1 مرتبہ یہ سننا تھا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا، گردن کو جھکا دیا، سمجھ گئے کہ زینب کیا چاہتی ہیں۔ پلٹ کر آئے خیمے میں، امام حسین ساتھ کھڑے تھے، چاہتے تو امام خود فرما دیتے، لیکن امام عباس کے احساسات کا امتحان نہیں لینا چاہتے۔ ابھی بات آگے بڑھے گی، ایک وقت آئے گا جب امام خود کہیں گے کہ جب جناب عباس یہ کہتے رہے مولا کب اجازت ہوگی؟ حضرت نے فرمایا عباس ہم پہل نہیں کریں گے، ہمارے بابا نے سکھایا، نہج البلاغہ میں ایک پورا خطبہ ہے اور خطبے کا ایک پورا فراز ہے، پورا ایک پیراگراف ہے، حضرت فرماتے ہیں کبھی پہل نہیں کرو۔ عباس ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں، جنگ ہونے دو پھر دیکھیں گے کیا جواب ہے۔ لہذا یہاں پر علامہ نقل لکھتے کہ جب حملہ ہوا 9 محرم کو تو جتنے خوش جناب عباس دکھائی دیے اتنا کوئی خوش نہیں تھا۔ آ کر کھڑے ہو گئے امام حسین کے سامنے، مولا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ کا آغاز دشمن کو کرنے دو، پھر جواب دیں گے مولا جنگ کا آغاز ہو گیا، اجازت ہے۔ اب حسین ابن علی نے کیسا مقام عطا کر دیا عباس علمدار کو، فرمانے لگے عباس جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ کسی اور کو نہیں بھیجا میرے مولا نے، یہ کس دل سے جائیں گے، لیکن یہ دل تو حسین کا دل ہے۔ جا کر کھڑے ہو گئے پیسر سعد کے خیمے کے قریب، آواز دی کہ میں عباس ابن علی ہوں، مجھے حسین ابن علی نے بھیجا ہے، اور 1 دن اور 1 رات کی یعنی کل محرم، کل عاشورہ تک کی اجازت چاہتے ہیں، کہتے ہیں جنگ کل 10 محرم کو شروع کی جائے۔ بڑا مشکل ہے اللہ، بڑا مشکل ہے، خدا نہ کرے کسی شریف ترین شخص کو چھوٹے لوگوں سے کچھ بات منوانے کا موقع ہو۔ اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے 1 رات کی مہلت دے دی، کہا میں مشورے کروں گا۔ لہذا مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ اس نے سارے سالاروں کو بلا کر کہا کہ عباس کھڑے ہوئے، یہ 1 دن کی مہلت مانگ رہے ہیں، کل کے لیے چاہتے ہیں جنگ ہو، تو شمر نے بڑھ کر کہا کہ مہلت نہیں دینی، آج 9 محرم کو جنگ تمام کرنا۔ لیکن ابن جمو نامی ایک سالار نے کہا، جو ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ کہتا ہے اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ہم سے اجازت مانگتے ہیں تو ہمیں دینا چاہیے تھی، یہ فاطمہ زہرا کے بچے ہیں، یہ علی کی اولاد ہے، یہ نبی کا نواز ہے، یہ 1 دن کی مہلت مانگتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ اللہ سوائے غم اہل بیت میں۔ جب آپ رو رہے ہوتے ہیں نا تو مجھے وہ روایت یاد آ جاتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام آسمان کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو میرے جد حسین پر رو رہے ہیں۔ یقیناً اگر مجلس میں بیویاں ہوں، یقیناً اگر مجلس میں جناب فاطمہ زہرا ہوں تو ان آواز نکال کر رونے والوں پر خاص انعام کا اہتمام فرمائے۔ اے اللہ میرے حسین پر ایسے رو رہے ہیں، کربلا میں تو سکینہ کو رونے نہیں دیا، کربلا میں تو زینب کو رونے نہیں دیا، یہ آج اتنی مدت کے بعد حسین کا ایسا رو رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، کہا کہ اگر کوئی اور بھی مانگتا تو ہمیں اجازت دینی تھی۔ آ کر کہا
پسر سعد کو موقع ملا، آ کر کہا عباس ہم نے ایک دن کا مہلت دے دی، کل عاشور کے دن جنگ ہوگی۔ حضرت عباس چلے گئے، لیکن میرا دل کہتا ہے اب حضرت عباس کے انداز میں فرق آ گیا، اور میرے اس احساسات کی دلیل علامہ مجلسی نے بہار میں روایت لکھی ہے کہ جناب عباس 9 محرم تک تو کہتے رہے مولا کب لڑنے کا موقع ملے گا، 9 محرم تک جناب عباس کے جملے مولا کب لڑنے کا موقع ملے گا، لیکن روز عاشورہ جناب عباس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ مولا کب لڑنے کا موقع ملے گا۔ ایک مرتبہ آ کے کھڑے ہوئے سامنے اور فرمان لگے مولا کب مرنے کا موقع ملے گا۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب موت کی تمنا عباس نے کی تو امام حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھنا شروع کیا، کہا عباس تم تو ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ جناب عباس نے فرمایا مولا وہ لشکر کہاں گیا، اس کا میں سالار تھا، مولا کوئی نہیں رہا، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام نے فرمایا جاؤ عباس ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ عجیب انداز بنا ہے حسین ابن علی کا، یہ آج تک حسین زندہ اس وجہ سے۔ امام نے فرمایا عباس بچوں کی آواز سن رہے ہو، العطش کی آوازیں، ہائے پیاس کے نوحے سن رہے ہو، جاؤ عباس ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ جناب سکینہ آگے بڑھی عزادارو، ایک خشک مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھوں پر رکھ دیا، چچا جان اس میں پانی لے آئیے۔ جناب عباس نے مشکیزہ دیا، جو رونے آئے ہیں 8 محرم میں کچھ دیر کے بعد علم کی زیارت کریں گے، یہ علم جس طرح گیا تھا ایسے واپس نہیں آیا، گیا کچھ اور انداز سے تھا، آیا کچھ اور انداز سے ہے۔ جناب عباس نے اللہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جناب عباس نے مشکیزے کو لیا، علم کو ہاتھ میں تھاما، اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور روانہ ہوئے ترائی کی طرف۔ اتنا جلال تھا علی کے بیٹے میں کہ حضرت عباس کو معمولی سے دفاع کے اندر ترائی سے قبضہ چھڑانے میں آسانی رہی، ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر آ رہا ہو۔ فوجیں دیکھ کر خود ہی گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگے، ترائی میں گھوڑے کو اتارا، چلو میں پانی کو لیا۔ دشمن یہ سمجھ رہا ہے پینا چاہتے ہیں، عباس بتانا چاہتے ہیں کہ پانی پہ اختیار ہے، لیکن پانی کو دوبارہ نہر فرات کے حوالے کیا، مشکیزے کو پانی سے بھرا اور لے کر پلٹ رہے ہیں۔ جس انداز سے لوٹ رہے ہیں وہ انداز شجاعانہ انداز ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں میرے مولا عزادارو۔ جیسے ہی کچھ آگے بڑھے عمر سعد نے اپنے لشکر کے سالاروں کو بلا کر کہا اگر یہ پانی خیمے میں چلا گیا تو یہ پیاسے ہیں تب ہم پر مشکل ہے، اگر یہ پانی پی لیں گے تو یہ جنگ آج ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ کوئی کچھ کرو تو یہ پانی رک جائے۔ کہا کیا کیا جائے، کہ عباس کو دھوکہ دے کے مارا جائے، اس پانی کو کسی طرح بہا دیا جائے۔ تو دشمنوں نے ارادہ کیا، ایک دائیں جانب ایک درخت کی اوٹ میں جا کے کھڑا ہوا، ایک بائیں جانب ایک درخت کے سہارے سے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی جناب عباس اس درخت کے قریب سے گزرنے لگے، ایک بار ہوا حضرت کا بازو قلم ہو گیا، اجرکم اللہ، حضرت کا بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے علم کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، کچھ اور آگے بڑھے تو حضرت کا ایک اور بازو قلم ہو گیا۔ مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تم میرے دونوں ہاتھ کاٹ دو مگر حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، حضرت عباس نے ایک مرتبہ اس مشکیزے کو اپنے ذہن میں پکڑ لیا، جیسے شکار لے کر کوئی شیر جا رہا ہو۔ حضرت عباس مشکیزے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تیزی سے حضرت عباس کا گھوڑا آگے جا رہا ہے، لیکن عزاداروں ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا۔ یہ تیر گلوئے علی اصغر سے کم تیر نہیں ہے، ایک مرتبہ تیر آیا، مشکیزے میں تیر کا لگنا تھا، پانی بہنا شروع ہوا، پھر بھی حضرت نے چاہا کسی طرح جلدی سے پہنچا دوں مگر فاصلہ بڑا تھا، پانی بہ رہا تھا، عباس کی آنکھ بہ رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا، رو رہے ہیں سنتے میں صاحب حضرت عباس، ایک تیر آنکھ میں آ کے لگا۔ جناب عباس جیسے ہی تیر آنکھ میں لگا، چاہتے ہیں کہ اپنے گھٹنے کے زور سے تیر کو نکالے، گردن کا جھکنا تھا، ایک گرز آہنی آ کر لگا، آواز دی مولا سلام لیجئے گا، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ کربلا میں ایک ذاکر حرم حضرت عباس میں مسائل پڑھ رہے تھے، سارے مسائل پڑھ لیے مگر یہ نہیں بتایا عباس گھوڑے سے گرے کیسے تھے۔ حضرت حسین گھوڑے سے گرے، تیروں پر محلہ بدل رہا، لیکن عباس گھوڑے سے کیسے گرے؟ اس ذاکر کو فہم میں آ کر مولا نے کہا جب میرے مسائل پڑھا کرو یہ ضرور